کہ ہمیں اس وقت پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، سابق وزیر خزانہ۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے آج آئی ایم ایف کی، گزشتہ رات بلکہ یہ منظر عام پر آ چکی تھی، 5.3 ٹریلین روپیز جو ہے بتایا جاتا ہے 2 سال میں ریکور ہوتے ہیں، لیکن 1947 سے لے کر اب تک جتنی بھی گورنمنٹس رہی ہیں، ملٹری اینڈ جو سویلین رجیمز، ان سب کے حوالے سے آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کر رہے ہیں اس رپورٹ کو؟ دیکھیں بہت سے انڈیکیٹرز اب آ رہے ہیں، بہت سی رپورٹس اب آ رہی ہیں کہ پاکستان میں جو اس وقت سسٹم چل رہا ہے وہ اب فیل ہو چکا ہے اور وہ پاکستان کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ اور اس میں آئی ایم ایف کی یہ لیٹسٹ رپورٹ جو ہے کرپشن اینڈ گورننس پہ ہے، اس سے پہلے ایک مہینہ پہلے تقریباً ورلڈ بینک کی رپورٹ غربت پہ آئی، جس میں اس نے ڈائریکٹلی کہا کہ پاکستان کا سسٹم پاکستان سے غربت دور نہیں کر سکتا اور وہ فیل ہو چکا ہے۔ اسی دوران ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ آئی کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے یہ ایکسپورٹس نہیں کر سکتی، کمپیٹیٹیو نہیں ہے انٹرنیشنل مارکیٹس میں پاکستان کی اکانومی۔ یہ سارے پاکستان کے ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں اور یہ سارے جو ہیں پاکستان کے ایک قسم کے اکنامک ڈیسیژن میکنگ میں بڑا کلیدی رول ان اداروں کا رہا ہے، اور آئی ایم ایف کے تو ڈکٹیشن پہ پاکستان چلتا ہے، اور پاکستان نے کوئی 25-26 پروگرام آئی ایم ایف کے کر لیے ہیں۔ We're in the 25th program, you're right. جی 25th پروگرام تو ہو گئے ہیں۔ یہ اب رائٹنگ آن دا وال ہے، اب کوئی سمجھے یا نہ سمجھے کہ جس قسم کا ہم نے نظام بنایا ہوا ہے وہ اب نظام چل نہیں سکتا۔ یہ کون سا نظام ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، یہ نظام جو ہے ہمارا، یہ ساری رپورٹس انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ وہ ایک بیوروکریٹک کنٹرولڈ اکانومی بن چکی ہے، جس میں تمام جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ بیوروکریسی کو طاقت دیتی ہیں۔ نظام جو ہے وہ اس وقت بن چکا ہے، سفارش کا نظام بن چکا ہے، کنیکشنز کا، پولیٹیکل ایک قسم کی پیٹرنیج کا، اور عوام کے لیے سرٹنلی یہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا، کیونکہ وہ تو ورلڈ بینک نے ڈائریکٹلی کہا ہے کہ پاکستان میں اتنی غربت ہو چکی ہے کہ پاکستان کے بچے جو ہیں ان کو پوری خوراک نہیں مل رہی، اور 40% بچے سٹنٹڈ ہیں، اور بہت سے بچے جو ہیں وہ اسکول بھی نہیں جا سکتے اور جاتے بھی نہیں ہیں، اور چائلڈ لیبر بھی بہت زیادہ ہے۔ خواتین جو ہیں ان کے لیے اپرچونٹیز نہیں ہیں، پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ خواتین کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتی، ان کے لیے کچھ انسینٹیوز یا پاسبلٹیز نہیں ہیں کہ وہ اکنامک پارٹیسپیشن کر سکیں۔ اس لیے ہمارا جو لیبر پارٹیسپیشن ریٹ ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم ہے۔ یہ ساری چیزیں اس اسنا میں ہیں کہ اس وقت ہمارے پہ بے شمار بیرون ملک کے قرضے ہیں، بے شمار اندرون ملک کے قرضے ہیں، حکومت کا سائز بہت بڑا ہے، اتنے ٹیکسز نہیں ہیں جتنے ہم نے حکومت کو بڑا کیا ہوا ہے، اور حکومت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ریسورسز کو ایک قسم کا استعمال کرنے چاہتی ہے اپنے آپ کو فروغ دینے کے لیے۔ دی گورنمنٹ فیڈز اٹ سیلف بائی ٹیکسنگ دا پیپل ہیویلی، اور ٹیکس کا نظام جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ بہت کورسو نظام ہے، اور اس نے انویسٹمنٹ پاکستان میں تقریباً نہ ہونے کے برابر کر دی ہے۔ آئی تھنک اس وقت اکانومی جو ہے وہ بہت ایک قسم کے کوما میں ہے، بیکاز اکنامک گروتھ بالکل نہیں ہے،
اور 2-2.5% کے قریب ہو رہی ہے، اور یہ بھی نمبرز آ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈپریشیشن کو بھی کور نہیں کر رہی، اور کیونکہ ہمارے نوجوان جو پروپورشن ہے وہ بہت زیادہ ہے پاپولیشن کی، تقریباً 70% آبادی جو ہے وہ 30 سال سے کم یوتھ عمر بلج کی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اینڈ ان کو بے شمار جابس چاہیے، بٹ جابس بن نہیں رہی. اکنامک گروتھ جو ہے وہ اتنی کم ہے کہ جابس نہیں بن سکتی. تو آپ کو کم از کم 8-10% کی اکنامک گروتھ چاہیے کہ جابس بنے، کیونکہ 30 لاکھ کے قریب سالانہ نوجوان جو ہیں وہ جاب والی ایج گروپ میں انٹر ہوتے ہیں، اور ان کو پھر کوئی جابس نہیں ہیں، اور وہ بہت زیادہ فرسٹریشن اور اینگر اور نیگیٹو ٹینڈنسیز اس کی ہوتی ہیں. سو آئی تھنک انفارچونیٹلی اکنامک سائڈ پہ ٹوٹل فیلئر ہو چکا ہے. اینڈ لائک یو سیڈ اور ڈاکٹر صاحب، یہ جو آل پاورفل بیوروکریسی ہے اور جس طرح سے ہمیں ایک انٹرینچڈ انٹرسٹ نظر آ رہا ہے، اس کو کوئی بھی کنفرنٹ نہیں کر سکتا ہے پھر، یعنی نو میٹر وٹ ایور پارٹی از ان گورنمنٹ. دیکھیں اس کے لیے آپ کو نمبر 1 آپ کو منسٹریز جو ہے فیڈرل لیول پہ اور پروونشل لیول پہ ان کو کٹ کرنا پڑے گا، تقریباً آدھا کرنا پڑے گا. اگر اس وقت 50 منسٹریز فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں تو 20 کے قریب منسٹریز ہونی چاہیے. باقی فارغ منسٹریز ہیں وہ وقت ضائع کرتے ہیں اور ریسورسز ضائع کرتے ہیں. سو نمبر 1 تو گورنمنٹ کو آپ کو ڈاؤن سائز کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. نمبر 2 آپ کو ڈی ریگولیشن کی کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ریگولیشن جو ہے اس کا مطلب بیسک مطلب یہ ہے کہ ہرڈل کریٹ کیا جائے انویسٹمنٹ کے لیے یا بزنس کرنے کے لیے. رائٹ. تو ڈی ریگولیشن کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ ہرڈلز ختم کیے ہیں، کم کیے ہیں، بیوروکریسی کو رستے سے ہٹایا تاکہ بزنسز جو ہیں وہ آگے چلیں. تیسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے پرائیویٹائزیشن کا، کیونکہ گورنمنٹ نے بہت سے ادارے گورنمنٹ چلاتی ہے. نیشنلائزیشنز کے بعد بجلی ہو، ایئر لائنز ہوں، ٹرانسپورٹ ہو، ٹیلی فون ہو، ہر چیز میں حکومت اپنا چلا رہی ہے. تو وہ آپ کو گورنمنٹ کو نکالنا پڑے گا، پرائیویٹائزیشن ہمیں کرنی پڑے گی. سو ہمیں بڑے لیولز، ڈفرینٹ لیولز پہ ریفارمز کی ضرورت ہے. جو ہماری اس وقت پروٹیکشن ہے اکانومی میں وہ بنتی ہے امپورٹ ڈیوٹیز سے، کہ ہم نے اتنی زیادہ امپورٹ ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں کہ ایک صنعت کار جو ہے اس کے لیے ڈومیسٹک مارکیٹ میں آپریٹ کرنا پروفٹیبل ہے، وہ پروٹیکٹڈ ہے فورن کمپٹیشن سے. تو جو گندی مندی چیز وہ بنائے گا وہ پاکستان کی ڈومیسٹک مارکیٹ میں بکے گی. بالکل. اور پاکستان کی ڈومیسٹک مارکیٹ بہت چھوٹی ہے. سو اکنامک گروتھ جو ہے وہ آپ کی ڈومیسٹک مارکیٹ سے نہیں آ سکتی. اکنامک گروتھ کے لیے آپ کو گلوبل مارکیٹس میں جانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے گلوبل کمپیٹیٹیونیس کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اکانومی کی جو پروڈکٹیوٹی ہے، جو ایگریکلچر میں پروڈکٹیوٹی ہے، انڈسٹری میں ہے، سروسز میں ہے، وہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو لانا پڑے گا. ایٹ پار لے کر آنا ہے. اور اس کے لیے جی ڈاکٹر صاحب اگین آپ وہ ماحول یا وہ سازگار ماحول ان پروڈکٹس کے حوالے سے ان انڈسٹریز کو وہ انسینٹیوائز کرنے کے لیے، وہ آپ نے جس طرح سے کہا بجلی کی قیمتیں ہوں، گیس کی قیمتیں ہوں، ہم اپنے انڈسٹریل سیکٹر کو تو آگے اس کی پوٹینشیل کے مطابق پرفارم کرنے کے لیے تو کوئی انسینٹیوز نہیں دے رہے. جی، نہ کوئی انسینٹیوز ہیں، نہ کوئی مثلاً جتنی بھی یہ چیزیں کرنے کے لیے اگر آپ نے ایک کمپیٹیٹیو اکانومی بنانی ہے تو اس کے لیے انویسٹمنٹ کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو نئی ٹیکنالوجی چاہیے. دنیا میں کمپیٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس بھی وہی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے جو باقی دنیا کے پاس ہے، بالکل. بلکہ آپ کو لیڈنگ رول ٹیکنالوجی میں چاہیے. پھر ہمارے ملک میں تقریباً ہر پروونس میں انسٹیبلٹی ہے، وائلنس ہو رہا ہے. بلوچستان اور اینڈ خیبر کشمیر میں پختونخوا. بالکل. ڈیفینیٹلی.
फिर ये है कि हमारी पॉलिटिकली पूरा मुल्क जो है वो पोलराइज्ड हुआ है। सबसे जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए, निज़ाम जो है लोगों की रिप्रेजेंटेशन के लिए वो तबाह हो चुका है, उसमें किसी को ट्रस्ट नहीं है। तो पाकिस्तान के तो चैलेंजेस अब बहुत ज़्यादा हैं, और पॉलिटिकल चैलेंजेस से इकोनॉमिक चैलेंजेस हो गए हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस से सोशल प्रॉब्लम्स आएंगे, टेक्नोलॉजी की कोई इनपुट नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। सो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए सडनली परफॉर्म करना बहुत मुश्किल हो गया, और बहुत मेजर किस्म की हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी। राइटिंग इज़ ऑन द वॉल, अगर कोई देख के पढ़ सकता है तो होपफुली ये सारी चीज़ें होंगी। पाकिस्तान में अब हमें सबको मिल के आगे चलने की ज़रूरत है। अपने मुल्क में जो ज़ख़म हैं उनको हील करने की ज़रूरत है, टेंशन को कम करने की ज़रूरत है, और Absolutely. इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।